قبول فرمائے۔ ہمارے مسجد کے جامع مسجد اسلی کے صدر صاحب جو گلپوشی فرما رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ یہ کو نکال دیں، یہ کو نکال دیں۔ اللہ رب العزت کے کروڑہا احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ وہ پیچھے والے سبحان اللہ نہیں بولے
مطلب میں ڈر گیا اہل سنت کے نہیں ہے کیا بولتے اہل سنت کے جو ہے نا بھائی، کون کون اہل سنت کے نہیں ہے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب اہل سنت کے ہیں، اللہ کا احسان. ہم دیکھو پیارے دوستو، اہل سنت والجماعت میں اور دیگر مکاتب فکر میں فرق کیا ہے؟ ایک بیسک نالج ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. جب تک ہم کو یہ معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے ایمان کو مضبوطی نصیب نہیں ہوگی. ایمان کی مضبوطی کے لیے اس بات کا جان لینا آپ کے لیے بے حد بہتر ہے کہ ہمارے میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے. دیکھیے ہمارے میں ان میں فرق نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، داڑھی کا نہیں ہے، ٹوپی کا نہیں ہے، سب ایکول ہے. فرق کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان کے مطابق مانتے ہیں اور یہ لوگ حضور کی شان و عظمت کو گھٹاتے ہیں. یہ حضور کی شان و عظمت کو گھٹاتے ہیں. کیا کرتے بولیے؟ زور زور اور زور زور. ہاں، شان و عظمت کو گھٹاتے ہیں یہ لوگ. ہم لوگ حضور کو ان کی شان کے مطابق مانتے ہیں. ہم حضور کو عالم غیب مانتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ عقیدہ ہمارے ابا کا دادا کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ عقیدہ اللہ کا دیا ہوا ہے. وما هو على الغيب بضنين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ غیب بتانے میں بخیل، زور سے بولیے، نہیں ہے. آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں. آپ کے رب نے آپ کو غیب کی خبریں دینے والا بنایا. تو ہمیں نبی کو ہم نے عالم غیب کہا. خدا کی قسم بابا سے، چیچا سے، پھوپا سے سن کے نہیں کہا، نبی کے بنانے والے رب سے سن کر کہا ہے. حضور عالم غیب ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. نبی کو علم غیب، وہ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی حاضر و ناظر ہے. آج بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے آمینہ کا لال ہمیں دیکھ رہا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. کیوں تشریف لاتے ہیں؟ کیونکہ آپ حاضر ہیں. اور کیوں تشریف لاتے ہیں؟ کیونکہ آپ عاشقوں کے تڑپنے کو دیکھ رہے ہیں. اسی دیکھنے کو ناظر کہتے ہیں. آپ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور ہم کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حضور پوری امت کی شفاعت کرائیں گے اور ہمیں یہ عقیدہ کسی مولوی صاحب نے نہیں دیا، اللہ رب العزت نے دیا ہے. رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. وہ کب دے گا؟ خود پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر میں سجدے میں سر رکھوں گا اور اپنے رب سے کہتا جاؤں گا اے اللہ تو نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے، مولا مجھے راضی کر. میں اسی وقت راضی ہوں گا
جب میرا ایک ایک گناہگار جنت میں چلا جائے گا، جب میرا ایک ایک خطاکار جنت میں چلا جائے گا، اے اللہ میری امت کے گناہگاروں کو جنت میں جگہ نصیب کر۔ اب رب کہے گا ارفع راسی کا یا محمد، اے پیارے محمد اپنا سر اقدس اٹھاؤ۔ لو ہم نے آپ کی خاطر 70,000 گنہگاروں کو بخش دیا ہے۔ حبیب پاک کہیں گے میں ابھی سر نہیں اٹھاؤں گا، میں کہوں گا اللہ اور گناہگار دوزخ میں پڑے ہیں۔ پھر رب کہے گا لو میرے مصطفیٰ ہم نے اور 70,000 بخش دیا ہے۔ میں اللہ مجھ سے کہے گا حبیب اب تو سر اٹھاؤ، میں کہوں گا مولا ابھی میرے گناہگار دوزخ میں پڑے ہیں۔ پھر اللہ پھر اور 70,000 کو بخش دے گا، پھر کہے گا اب تو سر اٹھاؤ، میں کہوں گا نہیں میرے مولا میرے گناہگار اور دوزخ میں پڑے ہیں۔ تو رب کریم 70,000 کر کے ایک وقت یہ کہے گا میرے مصطفیٰ اب سر اٹھا لے، میں نے تیری پوری امت کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ ہم کہتے ہیں حضور شفاعت کرائیں گے اور یہ لوگ کہتے ہیں حضور شفاعت نہیں کرائیں گے۔ تو میں بولا خدا کی قسم حضور شفاعت نہیں کرائیں گے مگر تیری۔ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھو جو ماننے والا ہے اس کی کرائیں گے، جو نہیں ماننے والا ہے اس کی کئی کو کرائیں گے۔ نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ مگر وہ ٹھنڈے لوگ گاؤں کے گھور کو ایسا گھور کے دیکھے تو میں تقریر بھول جاؤں گا بھائی، ایسا گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں بھائی سرکار کی عظمت سنا رہا ہوں، آپ مسلمان ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، سنی ہیں، پکے عوددان ہیں، فاتحہ والے ہیں، سلام والے ہیں، جھنڈے والے ہیں، سرکار کا ذکر سن کے خوش ہونا آپ خوش ہونا چھوڑ گئے یوں گھور کے دیکھ رہے امریش پوری دیکھے جیسا۔ عاشق بنو یار، عاشق بنو، یہ کیا لے کے بیٹھے ہو دیوانی نگاہیں؟ آپ کی نگاہوں میں بھی محبت ہونی چاہیے۔ پیارے دوستو تو یہی فرق ہے ہمارے میں اور ان میں، یہ فرق ہے کہ ہم حضور کو حضور کی عظمت کے مطابق مانتے ہیں اور یہ حضور کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو جتنے بھی ہیں اہل سنت کے علاوہ آپ ان کو بولو بھائی نماز پڑھو، ریڈی، روزہ رکھو، ریڈی، زکوٰۃ دو، بالکل ابھی چلیں گے، حج کرو، طواف کرو، عمرہ کرو، شادیاں 2 نہیں 4 کرو، پٹھے بولیں گے الحمدللہ ریڈی ہے، بولے شادیاں کرنے ریڈی ہے، بچے پیدا کرنے ریڈی ہے، داڑیاں چھوڑنے ریڈی ہے، ٹوپیاں پہننے ریڈی ہے، جو ہے قرآن پڑھنے ریڈی ہے، دین کا کام کرنے ریڈی ہے، سب کام کے لیے پہلے آپ سے پہلے ہم لوگ آ رہیں گے۔ اب یہ ہو گیا کیونکہ نماز کا تعلق اللہ سے ہے، روزے کا تعلق اللہ سے، زکوٰۃ کا تعلق اللہ سے، حج کا تعلق اللہ سے، قرآن کا تعلق اللہ سے ہے، عبادت کا تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ سے جتنے ریلیٹڈ کام ہیں وہ کرنے کو تیار ہیں، وہ لوگ کرنے کو، مگر آپ ان کو بولے بھائی سلام پڑھو تو نہیں پڑھتے، آپ بولے فاتحہ دو نہیں دیتے، آپ بولے چلو میلاد کے جلوس میں بولے نہیں آتے، آپ بولے جلسہ کریں گے میلاد پاک کا بولے نہیں کرتے، آپ بولیں گے نام محمد پہ انگوٹھے چومو بولے نہیں چومتے، آپ بولیں گے نبی کی محبت میں سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ بولے نہیں کھڑے ہوتے، آپ بولیں گے حضور کی میلاد کی فاتحہ ہے گھر میں کچھ کھانا بناؤ بولے نہیں بناتے، قصیدے بردہ پڑھو بولے نہیں پڑھتے، محفل نعت کرو نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارے چیزوں کا تعلق حضور سے ہے، سلام کا تعلق حضور سے ہے، فاتحہ کا تعلق حضور سے۔ آپ اللہ کو نہیں پہنچا رہے، اے اللہ میں فاتحہ پڑھا پورا ثواب تو لے لے، اللہ بولیں گا یہ آسمان تو لے لے۔
کیونکہ اللہ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم غلام ہیں. پیارے مصطفیٰ نے ہمیں دین دیا ہے, قرآن دیا ہے, عبادت دی ہے, تقوی دیا ہے, پرہیزگاری دی ہے, رب سے لے کر ساری نعمتیں دی ہے, تو بدلے میں ہم پیارے مصطفیٰ کو فاتحہ کا نذرانہ دیتے ہیں, سلام کا نذرانہ دیتے ہیں, میلاد کی فاتحہ کا نذرانہ دیتے ہیں, نبی پاک کی محبت میں قصیدے بردہ کا نذرانہ دیتے ہیں, محفل نعت کا نذرانہ دیتے ہیں, محفل قصیدہ کا نذرانہ دیتے ہیں, نام محمد پر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ ارے خدا کے بارے میں کہو تو ہر کام کرنے تیار ہے, نبی کے بارے میں کہو تیار. زور سے بولو, زور سے بولو نہیں ہے. تو اب آپ بولیں گے اچھا کر رہے نا مول صاحب, اللہ کے بارے میں تو کر رہے نا, نبی کے بارے میں کیا ضروری ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے. اب سنو, آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, بے شک پڑھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, لیکن پہلے یہ بتاؤ اللہ ہے تمہیں کس نے بتایا؟ چلو اتنے لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ماشاءاللہ, ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ, اللہ کو کس نے دیکھا؟ ایک بیچارہ ایک بٹھایا بیچ میں, انہیں دیکھا, اس کو پوچھو نا کو بعد میں جا کے تم اللہ کو کس نے دیکھا میرے بھائی؟ نہ آپ نے اللہ کو دیکھا, نہ میں نے اللہ کو دیکھا, نہ کسی مولوی نے دیکھا, نہ کسی پیر نے دیکھا, نہ کسی صوفی نے دیکھا, نہ کسی بزرگ نے دیکھا, مگر ایک کو بت پرستی سے توڑ کر خدا سے جوڑنے والا محمد عربی ہے. اب ہمارے اور خدا کے بیچ میں حضور کی ذات ہے, ہمارے اور خدا کے بیچ میں, زور سے بولو, زور سے بولو, اور جب آپ بیچ والے کو چھوڑ دیں گے اللہ آپ سے خوش ہونے والا نہیں. اللہ آپ سے خوش ہونے والا, اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو آمنہ کے لال کا دامن پکڑنا ضروری ہے. جب تک حضور کا دامن نہیں پکڑو گے, جب تک حضور کی غلامی اختیار نہیں کرو گے, جب تک حضور کو اپنی جان سے زیادہ نہیں چاہو گے, اس وقت تک اللہ تم سے راضی ہونے والا. اچھا یہ پہلا سسٹم نہیں ہے نبی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ خدا تک جانا, پہلا نہیں ہے. نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا. نبی کے زمانے میں نبی کی مجلس میں بیٹھ کے نبی کو چھوڑ دیے, اللہ کو پکڑ لیے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کر رہا, ایسا کیے لوگ بولے. اس زمانے میں کچھ منافقین تھے, منافقین, اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن پاک میں کر رہا ہے. یا اللہ پانی پڑ رہا ہے یار, ہاں آزمائش ہے تم لوگوں کی, دیکھیں گے سنتے ہیں بھاگ جاتے ہو کے. سبحان اللہ, میرے کو تو عادت ہے ایسے کئی جلسے کر دیا میں پانی میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. اب پیارے دوستو مسئلے کو سنو. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس ہے, اس مجلس کا ذکر حضور قرآن پاک, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والے کچھ منافقین تھے, ان کا عقیدہ کیا تھا اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. قرآن ہے, قرآن, اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, کس پر؟ ارے ادھر دیکھو چھتری کے پیچھے کیا دیوالی کو میں چھتری دیکھے تو ادھر دیکھو بھائی, میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. ایک بار اگر آپ سمجھ گئے زندگی بھر آپ کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتے خدا کی. آپ مسئلے کو سمجھو, چھتری کے پیچھے نہ کو جاؤ, اتنا بڑا آدمی یہاں بیٹھے ہوا ہے تو اس کے پیچھے کہیں کو پڑے ہوئے. مان لا میرے کو دیکھو آپ, اللہ رب العزت کہہ رہا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ یہ کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے,
کس پر؟ کس پر؟ کس پر؟ بات غلط تھی، صحیح تھی نا؟ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور کہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں؟ حضور کی مجلس میں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اب آگے دیکھیے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ اب آگے سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور اے حبیب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ہم ان لوگ پہلی بات کیا بولے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، دوسرا بولے ہم آخرت پر ایمان لائے، تیسرا بولے ہم ایمان والے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، زندگی بھر کام میں آئے گی۔ وہ لوگ نبی کی مجلس میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم قیامت کے دن آخرت پر ایمان لائے، اور ہم ایمان والے ہیں۔ اب سنو اللہ کا کلام، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یخادعون اللہ، اے حبیب پاک وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان لوگ بول رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کا بھید نہیں جانتا۔ اے حبیب وہ دلوں میں کچھ اور رکھتے ہیں اور زبانوں پر کچھ اور رکھتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کا بھید جانتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ پر ایمان، اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، کہتے ہیں وہ ایمان والے، نہیں اے میرے مصطفیٰ، وہ دھوکے مگر ایمان لا رہے ہیں، قیامت کو نہیں دیکھا مگر ایمان لا رہے ہیں، اور مجھے مکہ اور مدینہ کی دھرتی پر چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں مگر مجھ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو میرے مصطفیٰ کو نہ مانے، مجھے نہ مانتا پھرے، اس کے ماننے سے وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ وہاں بھی سسٹم یہی تھا، یہاں بھی سسٹم یہی ہے۔ نماز کو لوگ پڑھ رہے ہیں، نبی سے محبت، اللہ کے رسول ہے بھائی، اللہ کے رسول ہے بھائی، ڈارلنگ، نبی دیکھو تمہارے گھر میں بیوی ہے، جس کو نہیں ہونا ٹینشن نہ لو، آتی ٹھہرو ذرا، دیکھو جس کو بیوی ہے انہیں شرط لگا کے محبت کرتا، جس کو اللہ اولاد دیا انہیں اولاد کو شرط لگا کے محبت کرتا، بے بلا شرط محبت کرتے اولاد سے، بیوی سے بلا شرط محبت کرتے، ماں باپ سے بغیر کسی شرط کے محبت کرتے۔ تو یاد رکھو یہ بغیر شرط کے جو محبت ہے، ایسی محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنی بہن سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، آمینہ کے لال سے ایسی محبت کرنے کا نام ایمان رکھا گیا۔ ایمان داڑھی کا نام نہیں ہے، ایمان ٹوپی کا نام نہیں ہے، ایمان نماز کا نام نہیں ہے، ایمان روزے کا نام نہیں ہے۔ نماز کو عمل کہتے ہیں، روزے کو عمل کہتے ہیں، حج کو عمل کہتے ہیں، داڑھی کو عمل کہتے ہیں، ٹوپی کو عمل کہتے ہیں، مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی جان سے زیادہ
چاہنے کا نام ایمان. بیٹا تھوڑا ذرا ٹائم مائک پہ نہیں گرنے کا، بیچارے کا مائک خراب ہو جائے. میں تو سوکھ جاؤں گا، مائک بیچارہ ڈوب جائے گا. مسئلے کو سمجھو، مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. حضور ہماری جان ہے، جان. حضور ہماری، زور سے بولو. اچھا حضور ہماری جان ہے بولو. چبوترے پہ بیٹھ کے چچورا بنا کر رہا. بیگم کو جان بولتا نہیں بولتا؟ ارے جب تیری بیگم 25 سال کے بعد آگے تیری جان بن سکتی تو دیکھو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانے والا جان کہیں کو نہیں بن سکتا. نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگ؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ میں ہی بولے بات وہاں بھی نہیں بول سکتا، غلط بولے بلکہ تم کہاں سے بول سکتے؟ نہیں، بیگم کو جان بول سکتے. میری بیگم سے بہت محبت ہے استاد سے. اتنا جلدی محبت ہو گئی؟ وہ بھی کتنا، اماں جان سے زیادہ، دودھ پلانے والی ماں سے زیادہ، کھانا کھلانے والی ماں سے زیادہ، تھالیاں بدلنے والی ماں سے زیادہ، پیمپر چینج کرنے والی ماں سے زیادہ محبت بیگم سے ہو گئی. ارے دیوانے یہ تو صرف تیری ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، یہ صرف تیری ہے. تو یہ حال ہے، اور وہ اس کے رب نے اسے پوری کائنات کی جان بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بہت قیمتی جملہ. نہیں، پوری کائنات کی جان ہے حضور. پوری کائنات کی جان ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضور خالی عرب والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، حضور خالی بنگلور والوں کے لیے، کرناٹک والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، حضور خالی عجمیوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے رحمت نہیں ہے. جب سے جہاں بنا تب سے لے کر جب تک جہاں ہے اس وقت تک آمنہ کا لال سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. میرے بھائیوں، ارے فخر کرو، اللہ ایسے نبی کی امت میں پیدا کر دیا. ہاں، کوئی معمولی نبی نہیں ہے بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، جا کر کہنے لگے اے اللہ عالم ارواح میں تو نے وعدہ لیا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے پیارے حبیب کی تعریف کرنا. اے اللہ آخر یہ محمد ہے کون؟ تو حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا تو اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے اپنے پیارے حبیب کا تعارف کروایا، اپنے پیارے حبیب کی شان سنایا، مرتبہ سنایا، عزت سنایا، رفعت سنایا، درجے سنایا، رتبے سنایا، ان کی شان سنایا. جب سن کر حضرت موسیٰ واپس ہو رہے تھے تو رب کی بارگاہ میں کہا اے اللہ، تو مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے اس محمد کا امتی بنا دیتا تو میرے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. قربان ہو جاؤ مسلمانوں، بغیر مانگے، بغیر پوچھے، بغیر تمنا، بغیر آرزو کی اللہ ایسے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا. ایسے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور شان سن لو میرے آقا کی. قربان ہو جاؤ جی. یہ دیوانے مسلمان سگریٹاں پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں،
जर्दे खा रहे हैं, बीवियों को मार रही, बच्चों से लड़ रही, लोगों को गालियां दे रही, इसका गला पकड़ रही, उसका गला पकड़ रही। हम लोग ये बंदर कामा करने पैदा नहीं हुए, हम तो जिक्र मुस्तफ़ा करने पैदा हुए, हम तो रसूल अल्लाह की तारीफ करने पैदा हुए, हम खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करने पैदा हुए। मुसलमान का तारुफ सिगरेट गुटखा नहीं है, मुसलमान का तारुफ नाचना गाना नहीं है, मुसलमान का तारुफ हराम खाना खिलाना नहीं है, मुसलमान का तारुफ बीवी बच्चों पे जुल्म करना नहीं है, मुसलमान का तारुफ माँ बाप से लड़ना नहीं है, मुसलमान का तारुफ पड़ोसियों के साथ झगड़ा करना नहीं है। मुसलमान का तारुफ क्या है? मुसलमान नमाजी होता है, आशिक़ रसूल होता है, मुसलमान रोजेदार होता है, नबी का अदब करने वाला होता है, मुसलमान हाजी होता है, मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है और नामे मोहम्मद पे जान कुर्बान करने वाला। नबी से मोहब्बत करो मुसलमानों, सरकार को चाहो, हुजूर हमारी जान है, जान, हुजूर हमारी जान है। नहीं, हम लोग 12 रबीउल अव्वल शरीफ एक हदीस सुनाता हूँ, लेकिन पहले एक बात सुन लो। हम हुजूर की मीलाद क्यों मनाते हैं, हुजूर का जश्न क्यों मनाते हैं? ये जो जश्न है ना, माशाल्लाह, मैं जब गाँव में दाखिल हुआ तो बोला आई ले, आज को मेरा इन लोगों का काम पछाड़ दिए पूरे गाँव वाले मिलके। आज तो 50 आदमी भी गाँव में जमा होने वाले नहीं है, 50 आदमी भी जमा होने वाले नहीं है। और आज नक्शबंदी साहब को जो है गाँव वाले थकाने वाले हैं, ऐसा समझा था। मगर यहाँ आशिका इतने आ गए, कहाँ से आ गए नहीं मालूम। माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में मेरी माएँ बहनें ही बैठी हैं, मेरे भाई खड़े, वो भी पानी पड़ रहा है और बेचारे पानी में बयान सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह आपके इश्क में और 4 चांद लगा दे, दुनिया आपको आपके नाम से ना पहचाने, आशिक़े मुस्तफ़ा कहकर पहचाने। अल्लाह आपको हमको ऐसी शर्फ और सआदत से माला माल कर दे। तो देखो एक हदीस पाक सुन लो, कुर्बान जाओ मेरे प्यारे आका करीम रहमतुल लिल आलमीन के। अल्लाह अल्लाह क्या शान है मेरे आका, क्या मकाम व मर्तबा है। हम मीलाद क्यों मनाते हैं, हम ये जश्न क्यों मनाते हैं? सुनिए, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर में जिस जाते बरकत, जिस जाते वाला की आमद हुई है, जिस जाते अक़दस की आमद हुई है, हजरत आमिना के घर में 12 रबीउल अव्वल को जिस जाते अक़दस की आमद हुई है, सुनो है मुसलमानों, वो सिर्फ हजरत आमिना के बेटे बनकर नहीं आए, वो सिर्फ हजरत अब्दुल्ला के दुलारे बनकर नहीं आए, वो सिर्फ हजरत अब्दुल्ला के दुलारे बनकर नहीं आए, वो सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोतरे बनकर नहीं आए। वो आने वाले सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं आए, वो आने वाले सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं आए, वो आने वाले सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं आए। 12 रबीउल अव्वल को जो ज़ाते अक़दस की आमद हजरत आमिना के घर में हुई, सुन लो, क़यामत तक जितने इंसान आने वाले हैं, वो आने वाला सबका ईमान बनकर आया है, सबका ईमान 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 बनकर आया है। लोग पूछते हैं 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ? तुम ये नहीं कहना हुजूर पैदा हुए, ये नहीं कहना प्यारे मोहम्मद पैदा हुए, ये नहीं कहना हजरत आमिना का बेटा पैदा हुआ, ये ना कहना हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा पैदा हुआ। अगर कोई पूछे 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ, तो कहना हमारा ईमान पैदा हुआ, हमारा ईमान पैदा हुआ। 12 रबीउल अव्वल को वो पैदा हुआ जिसने हमको बुत परस्ती से तोड़ा, खुदा से जोड़ा। 12 रबीउल अव्वल को वो पैदा हुआ जिसने हमको जहन्नम से बचाकर जन्नत में जाने वाला बना दिया। 12 रबीउल अव्वल को वो पैदा हुआ जिसने हमको जिहालत से निकाला, इल्म और अमल की दुनिया से मालामाल कर दिया। 12 रबीउल अव्वल को वो पैदा हुआ जिसकी आमद के सदक़े में हम गंदगी, ज़लालतों, रुसवाई, शरारत के माहौल से निकले, इबादत, तक़वा और तिलावत के माहौल से सरफराज हो गए।
اگر حضور نہیں آتے نا 12 ربیع الاول کو اگر حضور نہیں آتے تو کیا ہوتا معلوم؟ ایسا ہاتھ اٹھا کے بجانا پڑتا تھا ایسا. نہیں سمجھے؟ ایسا بجانا پڑتا تھا. حضور کا صدقہ ہے، بجانے والے نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کی تکبیر کہنے والے بن گئے. حضور اگر نہیں آتے نا اللہ بچا دیا. سبحان اللہ. پیارے حبیب کا صدقہ ہے، پیارے حبیب کا صدقہ ہے. اللہ نے تمہیں پیشاب پینے والی قوم نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں زمزم پینے والا بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی آمد کا صدقہ ہے. اب بولو، جس نے پیشاب چھڑا کے زمزم پلا دیا وہ آیا تو پھر فاتحہ دینا نہیں دینا، سلام پڑھنا نہیں پڑھنا، یہ جشن کا ماحول سجانا نہیں سجانا، جلسہ کرنا نہیں کرنا، جلوس نکالنا نہیں نکالنا. سرکار کا صدقہ ہے پیارو. ٹوپی پہن کے بیٹھے ہو، ورنہ ہمیں ٹوپی کیا معلوم، داڑھی کیا معلوم. ٹوپی بھی انہوں نے دی ہے، داڑھی بھی انہوں نے دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دین کو سمجھو. حضور دیکھو، یہ دیوانے مولویوں کی چکر میں آ کے حضور سے مخالفت نہیں کرنا. مولوی آج ہے بیٹے کو تنخواہ نہ کو دو، محلہ چھوڑ کے بھاگ جاتا نہیں سمجھے؟ نہیں یہ مولوی نہیں بول رہا ہے، یہ تو عاشقان رسول ہے. بازو والا، بازو والا مولوی کی چکر میں نبی سے نفرت نہیں. نبی ہماری جان ہے، مولوی صاحب ہماری جان نہیں ہے. فیس بک پہ بیان دیکھ لیے مولوی صاحب اچھا بولا، فیس بک بند، مولوی صاحب غائب. مگر آمینہ کا لال تو کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا. سبحان اللہ. ارے وہاں کیا لایا استاد زبردست. پکڑو بھائی پکڑو، صحیح چیز آ گئی ہماری. اور آدھا گھنٹہ ٹائم بڑھ گیا. سبحان اللہ. ہاں گاؤں ہے مگر ہوشیار ہے لوگ. نہیں اوپر میں نے دیکھا تو بیان کسی کو کروں. ہاں شاباش. اتنا مشورہ نہ تو یہی ہے مسلمانوں کی کام. پھگٹ کے مشورے بولو مسلمان سب سے زیادہ دیتا کرتا ہوں. نہیں عقل مند بچہ ہے، انہوں نے کہا چھوٹا پاپا دکھ رہا بولا کار کا ہے، تھوڑا اوپر اٹھا لے بیٹا، ادھر یہ سامنے فرنٹ سائڈ سے اٹھا. شاباش. بہت سمجھدار بچہ ہے. وہ میت بھی اتارتے تھے وہ خبر میں کتاب پکارتی نا، میت پریشان ہولے ہو گئے کیا اتنا کہیں پکار رہے تھے. شادی میں گئے تو وہ دولہن پیسہ لاؤ دولہن کدھر سے لاؤ، دولہن پریشان ہے. یہ کیا ہے خالی پکارتے رہتے مسلمان. وہ ڈرائیور کو گاڑی پیچھے لے رہا، اپنے لیتا بیچارہ ٹھہر رہا، اسٹیئرنگ پہ بیٹھا سنبھل لے ادھر چلے آ رہی. دیوانی قوم پکارتے رہتی. سامنے والے کو کرنے کا موقع دینا، کرتا ہے ٹھہرو ذرا. سبحان اللہ. دیکھیے کتنا اچھا پکڑا ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور یہ آج کے بعد نہیں پکاریں گے بلکہ قسم کھاؤ. پکارتے رہتے پاگل پکارا. چلو سبحان اللہ. اب مسئلے کو سمجھو. حضور ہماری جان ہے اور جو کچھ بھی ہے نا سب سرکار کے صدقے میں ہے، سب سرکار. دیکھو مولوی کی بات کو میں نہیں آنا. گاڑی والا دیکھ لیے، ٹوپی والا دیکھ لیے، بڑا پھٹا دیکھ لیے، پنکچر ہو جائے، نہیں ہونا، نہیں ہونا، ہر چیز نہیں ہونا. آپ یہ دیکھنا بلانے والا کون ہے وہ ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو بلانے والا نبی کی طرف بلا رہا نہیں بلا رہا.
بلانے والا نبی کی محبت کی طرف بلا رہا نہیں بلا رہا، بلانے والا پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں بلا رہا نہیں بلا رہا، بلا رہا تو کامیاب ہے۔ لیکن دل میں بے ادبی، حضور پیر میں غائب نہ تھا، حضور ہماری ادھر آتے، حضور کو پیر کے پیچھے کی خبر نہیں، حضور کے پاس نہیں کراتے، حضور خبر میں نہیں آتے، حضور اللہ مکان ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں کرتے۔ انہیں اتنی بڑی داڑھی نہیں، اتنی بڑی داڑھی چھوڑ کے آیا تو بھی اس کے پیچھے نہیں جانا، ایک قرآن نہیں پوری لائبریری لے کے آیا تو بھی اس کے پیچھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ علم کو دیکھنے کا نہیں ہے، عقیدے کو دیکھنے کا ہے۔ علم کو دیکھنا، علم کو دیکھنا، کس کو دیکھنا ہے؟ کس کو دیکھنا ہے؟ آج اتنی پیاری باتیں بتا رہا ہوں، اگر افسوس کی بات ہے ایک کیمرہ والا نہیں ہے، کچھ بھی ریکارڈنگ ہونی بیٹے، تم وائر نہیں لگائے، کچھ نہیں لگائے، وائر لگائے، پکی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ نہیں ڈالے تو دیکھو تمہارے گھر کو آ جاتا ہوں۔ ہاں کل ہی ڈال دینا یوٹیوب پہ، اتنی پیاری باتیں بول رہا ہوں، یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، ایڈریس لے لے کے 2 4 6 8 10 بار یہ باتیں جو میں بول رہا ہوں ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے، ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ باتیں ضروری ہے دوستوں۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے جاؤ، قربان جاؤ، حضور ہماری کیا ہے؟ حضور ہماری جان ہے۔ دیکھو مولوی کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا، کیونکہ آپ اس کا علم دیکھ کے اس کو سرنڈر نہیں ہونا، اس کا تقویٰ دیکھ کے اس کو سرنڈر، ارے اتنے بڑے مولانا ہے بھائی، اتنی بڑی لائبریری ہے بھائی، انہوں حضور کے تعلق سے غلط بولتے کیا؟ ارے اتنے بڑے مولانا ہے بھائی، پیشانی پہ گھٹے ہے بھائی، اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنا بڑا شملہ ہے، غلط بولتے کیا؟ سرنڈر نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا بولو؟ اس لیے کہ کائنات میں یہ پورے جتنے مولویاں ہیں نا، وہ پورے مولوی